فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی کے پاک مطہر مقدس معلیٰ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و طاہر پر. محترم بھائیوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعے میں حفاظت قرآن کے جو الہی انتظامات ہیں ان کا ذکر کیا تھا. ان میں سے دو انتظام آپ بھائیوں کے سامنے بیان کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے قرآن کی حفاظت کی. سب سے پہلا طریقہ، پہلا اقدام، پہلا قدم اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے کیا وہ یہ تھا، جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی سیکورٹی سخت کر دی، وہاں پر پہرے لگا دیے اور انگاروں کا، شہاب ثاقب کا انتظام کر دیا کہ جن اور شیاطین جو آسمان سے باتیں چوری کرتے ہیں تاکہ وہ چوری نہ کر سکیں. پھر بھی اگر کوئی چوری کر لے، اس کو آواز آ جائے تو شہاب ثاقب کا انتظام تھا کہ شہاب ثاقب اس کے پیچھے پڑ جاتا اور جب تک اس کو جلا کر راکھ نہ کر دیتا شہاب ثاقب اس کے پیچھے سے ہٹتا نہیں تھا. یہ پہلا حفاظتی اقدام تھا جو اللہ تعالیٰ نے کیا. دوسرا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو، اس کتاب کو، اس وحی کو آسمان سے زمین تک لانے کے لیے جس ذریعے کا استعمال کیا، جس ذات کا انتخاب کیا، جس فرشتے کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا، وہ بہت ہی زیادہ مضبوط، طاقتور، امانت دار اور ایسا فرشتہ تھا کہ آسمانوں میں جس کی باتوں کو مانا جاتا تھا، یعنی وہ فرشتوں کا سردار تھا. تیسرا اقدام جو اللہ تعالیٰ نے حفاظت قرآن کے حوالے سے اٹھایا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کی، آپ علیہ السلام کے دل کی اللہ تعالیٰ نے صفائی کر دی. اور کیونکہ لوگ یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ ٹھیک ہے، مان لیا آسمان کی حفاظت ہو گئی، وہاں پہرے دار مقرر ہو گئے، نازل کرنے والا فرشتہ وہ بھی بڑا طاقتور ہے، مضبوط ہے، کوئی اس سے بات کو چھین نہیں سکتا، تو کیا وہ ذات جس پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، جس کی طرف یہ وحی اتاری جا رہی ہے، کیا وہ ذات اس عظیم الشان امانت کے اٹھانے کے قابل ہے بھی کہ نہیں؟ کیا وہ عظیم ذات اس عظیم امانت کو اٹھا سکتی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا یہ جو اعتراض بن سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو ہی ختم کر دیا. وہ کس طرح ختم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے سینے کی صفائی کر دی اور آپ کے سینے کو صاف کر کے اللہ تعالیٰ نے اس عظیم امانت کو اٹھانے کے قابل بنا دیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الانشراح کی پہلی آیت ہے، الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ کیا ہم نے آپ کے سینے کو صاف نہیں کیا؟ تو اس کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ 2 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو، آپ کے دل کو، یعنی آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کے قلب اطہر کو صاف کیا گیا. ایک دفعہ انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. یعنی اللہ کے رسول اپنی جو رضائی والدہ ہیں مائی حلیمہ سعدیہ ان کے گھر میں تھے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ عرب کے ہاں یہ دستور تھا کہ کہ جو شہروں میں پیدا ہونے والے بچے تھے ان کو مضبوط بنانے کے لیے
اور زبان میں ان کو مضبوط کرنے کے لیے کہ ان کی زبان میں بھی پختگی ہو اور جو عربی ادب ہے اس سے وہ واقف ہوں اور ان کے جسم بھی مضبوط ہوں، تو وہ جو شہری لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو مضبوط بنانے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لے کر گئی تھی وہ کون تھی؟ حلیمہ سعدیہ۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، یعنی ابھی بچے ہی تھے، تو تشریف لا کے آپ علیہ السلام کو پکڑ کر آپ کو زمین پر چت لٹا دیا، آپ کو لٹا کر آپ کے سینے کو چاک کیا، چاک کا مراد بھی آپ کے سینے کو جبریل علیہ السلام نے چیرا، چیر کے آپ کے سینے سے جبریل علیہ السلام نے آپ کے دل کو باہر نکال لیا۔ باہر نکالنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کے دل میں جمع ہوا خون تھا، آپ کے دل میں جمع ہوا خون تھا، اور اس کو نکال کر باہر پھینک دیا، اور آپ علیہ السلام سے کیا کہا کہ یہ آپ کے دل میں شیطان کا حصہ تھا جن کو ہم نے کیا کر دیا؟ نکال کے باہر پھینک دیا۔ اور پھر مزید فرماتے ہیں کہ پھر ایک طلائی تشتری، یہ ایک دھات ہوتی ہے جیسے سونا چاندی ہیرا دھاتیں ہوتی ہے، ایسے ایک دھات ہوتی ہے طلائی تشتری، یعنی پلیٹ نما ایک ہوتی ہے پلیٹ، تو اس میں آب زمزم تھا، طلائی تشتری جس میں یعنی ایک پلیٹ آپ کہہ لیں طلائی، اس پلیٹ میں آب زمزم تھا۔ پھر اس زمزم کے پانی سے اللہ کے رسول علیہ السلام کے دل کو جبریل علیہ السلام نے دھویا، یعنی پہلے وہ جمع ہوا جو خون تھا جو شیطان کا حصہ تھا پہلے اسے باہر نکالا، اسے نکالنے کے بعد پھر آپ کے دل کو دھویا آب زمزم سے، آب زمزم سے دھونے کے بعد پھر جبریل علیہ السلام نے آپ کے دل کو دوبارہ آپ کے سینے میں رکھ دیا۔ اب جب یہ حالت ان بچوں نے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ کھیل رہے تھے دیکھی، وہ بھاگتے بھاگتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ محمد کو قتل کر دیا گیا ہے، کیونکہ تب تو وہ نبی نہیں بنے تھے، لوگ نام سے جانتے تھے کہ محمد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو جب مائی حلیمہ بھاگتی بھاگتی آئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں نے آپ کے سینہ مبارک پر ٹانکوں کے نشان دیکھے ہیں، میں نے آپ کے سینہ مبارک پر ٹانکوں کے نشان دیکھے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی آپ کے دل کو اتنی عظیم اور اتنی بڑی امانت اٹھانے کے لیے اللہ نے تیار کر دیا تھا، اس قابل بنا دیا تھا کہ جب آپ کی طرف یہ بات آئے تو آپ اس کو آسانی سے برداشت کر سکیں۔ اور دوسری مرتبہ آپ کا سینہ تب چاک کیا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں ایک رات مکہ معظمہ میں اپنے گھر میں آرام فرما رہا تھا اور میں خواب دیکھ رہا تھا، یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ میں خواب دیکھ رہا تھا، جبریل علیہ السلام میرے گھر کی چھت پھاڑ کر اندر آ گئے، جب اندر آئے آ کر انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا، میرے دل کو نکالا اور میرے سینے کو میرے دل کو دھویا، دھونے کے بعد اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ وہی طلائی تشتری، اس میں ایمان اور حکمت سے بھری ہوئی باتیں تھیں، اس طلائی تشتری میں ایمان اور حکمت سے بھری ہوئی باتیں تھیں، جبریل علیہ السلام نے میرا سینہ چاک کر کے وہ باتیں میرے سینے میں انڈیل دی، پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمانوں کی طرف لے گیا، یعنی کہ دو مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ کو چاک کیا گیا، آپ کے دل کو باہر نکالا گیا، اسے صاف کیا گیا، صاف کر کے اس قابل بنایا گیا کہ آپ اس قرآن جیسے عظیم امانت کو اٹھانے کے قابل ہو جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا تیسرا حفاظتی اقدام تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے کیا۔ چوتھا انتظام جو اللہ تعالیٰ نے کیا وہ یہ تھا کہ جس ذات پر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو، اس کتاب کو نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کمال قسم کی عقل عطا فرمائی تھی، یعنی ایک تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو اندرونی کیفیت تھی، دل کی کیفیت تھی، اللہ نے آپ کو اس سے صاف کر دیا، شیطان کو کی جو غلاظتیں تھی، جو شیطان کی وہاں پہ آپ کے دل کے طرف جو شیطان کا حصہ تھا اللہ نے وہ ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری طور پر بھی اس طرح بنا دیا تھا کہ کوئی بھی آدمی آپ پر اعتراض کر ہی نہیں سکتا خود، بلکہ اللہ نے قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کو کمال عقل کا نمونہ قرار دیا،
اور جب مشرکین مکہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مختلف باتیں کی، آپ شاعر ہیں، آپ کاہن ہیں، آپ مجنون ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد قرآن کریم میں فرمایا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں، یہ لوگ اپنی طرف سے باتیں کہہ رہے ہیں۔ اور سورۃ تکویر میں فرمایا وما صاحبکم بمجنون، یہ جو تمہارا ساتھی ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجنون نہیں ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس ذات کے بارے میں، جس ہستی کے بارے میں اللہ کا قرآن واضح الفاظ میں یہ بات کہہ رہا ہو، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ خود اندازہ لگائیں اس بندے میں کس کمال قسم کی عقل ہوگی، یعنی وہ عقل میں کمال تک پہنچے ہوئے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی گواہی دی ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ دیوانے نہیں ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق بھی ایسا عطا کیا تھا کہ لوگ آپ کے قریب رہیں، یعنی اللہ نے آپ کی ظاہری اور باطنی کیفیت ایسی بنا دی تھی، اس طرح اللہ نے آپ کو تیار کیا تھا کہ آپ قرآن جیسی عظیم کتاب کو اٹھانے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب اخلاق کے جتنے بھی مرتبے ہیں، اخلاق کی جتنی بھی منزلیں ہیں، سب سے عظیم سب سے اونچے مرتبے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے فائز کیا ہے۔ یعنی دنیا میں آپ کو جتنے بھی اخلاق والے لوگ ملیں گے، آپ ان سے ملیں گے، ملنے کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ یہ بندہ بڑے اخلاق والا تھا، اس کا یہ بڑا ملنسار تھا، یہ بہت اچھا آدمی ہے۔ آپ اس کو جس مرضی پیمانے پہ رکھیں، لگنے کے بعد یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں کون کہہ رہا ہے کہ آپ سب سے عظیم اخلاق پر تھے، وہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی باطنی اور آپ کی ظاہری نشو و نما اس طرح کر دی تھی کہ خود بخود کوئی بندہ اعتراض کر ہی نہیں سکتا، اور آپ اس کتاب، اس امانت کو اٹھانے کے قابل اللہ نے آپ کو بنایا۔ اور پھر اس کے بعد پانچواں اقدام اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت قرآن کے لیے اٹھایا کہ وہ یہ تھا کہ وحی کے طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے کہ کوئی بندہ اعتراض ہی نہ کر سکے۔ اب ظاہر سی بات ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلا اللہ تعالیٰ نے حفاظتی اقدام کیا تھا وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر پہرے لگا دیے تھے تاکہ جن اور شیاطین باتیں چوری نہ کر سکے۔ تو یہی جن اور شیاطین جب فرشتہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی سنا رہا ہوتا، نازل کر رہا ہوتا، کیا وہ تب نہیں سن سکتا تھا؟ تب بھی تو سن سکتا تھا۔ تو یعنی فرشتے نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر جب وحی اتاری، جب آپ کو قرآن پڑھ کے سنایا، شیطان اور جن سن کے یہ کہہ سکتے تھے اے محمد تم جھوٹ بول رہے ہو، جبریل نے یہ بات نہیں کی تھی، جبریل نے بات کس طرح کی تھی؟ یعنی وہ سن سکتے تھے جس طرح آسمانوں پہ وہ سن سکتے تھے، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلاتے ہوئے بھی وہ یہ الفاظ سن سکتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایسا انتظام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو وحی کی کیفیت سمجھنے سے ہی قاصر بنا دیا کہ یہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے کئی کیفیتیں جو ہے نا، جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر طاری ہوتی وہ ساری بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی کیفیت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی، یعنی جب وحی آپ پر آتی تو آپ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے۔ اور اس کی بہت بڑی دلیل، سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر گھبراہٹ کا شکار ہو گئے کہ بھاگتے بھاگتے اپنے گھر میں آئے، آ کے اپنی زوجہ مطہرہ خدیجہ الکبریٰ مومنوں کی ماں ان سے کہنے لگے کہ مجھے اپنی جان پر ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ پھر دوسری وحی جو میں نے پچھلے جمعے میں بتائی ہوئی تھی، جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بینا انا امشی اذا سمعت صوتا من السماء، کہ میں مکہ کی کسی گلی میں چل رہا تھا، اچانک میں نے آسمان سے آواز سنی، میں نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو کہنا کہ فرعبت منہ، اس کو دیکھ کے میں خوف میں مبتلا ہو گیا، مجھے ڈر لگنے لگا،
میں گھبراہٹ کا شکار ہو گیا اور میں جا کے اپنے گھر میں گیا اور اپنی بیوی سے یہ کہنے لگا کہ زملونی زملونی۔ یہ دوسری دفعہ ایسا ہوا تھا کہ دوبارہ اللہ کے رسول علیہ السلام جبریل علیہ السلام کو دیکھ کے گھبراہٹ کا شکار ہو گئے اور آ کے اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے چادر اوڑھ دو۔ اور پھر اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا کہ سخت سردی میں آپ پر وحی نازل ہوتی، سخت سردی میں آپ پر وحی نازل ہوتی، فَيَفْصِمُ عَنْهُ، تو جب وہ وحی کی کیفیت ختم ہوتی، وحی کا سلسلہ منقطع ہوتا، تو فرماتی ہیں وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ چھوٹ رہا ہوتا۔ یعنی وحی کی کیفیت اللہ نے ایسی بنا دی تھی کہ اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے اتنی اللہ نے ان کو اس طرح بنا دیا تھا، اتنی طاقت عطا کر دی تھی کہ وہ وحی کو برداشت کر لیا کرتے تھے۔ مزید فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتی ہیں کہ جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی سختیوں نے پکڑ لیا، یعنی کہ جب وحی آتی تو آپ شدید قسم کی تنگی میں مبتلا ہو جاتے، سختی میں مبتلا ہو جاتے، گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے، تو فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا کہ سخت سردی والے دن میں آپ کے سینے سے، اس حدیث کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے سخت سردی والے ایام میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے، آپ کی پیشانی سے موتیوں کی طرح پسینہ جو ہے ٹپک رہا ہوتا۔ یہاں پہ موتیوں کے الفاظ ہیں کہ موتیوں کی طرح آپ کے جسم سے، آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا۔ اور یہ تھی پہلی کیفیت۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، میں یا آپ گھبراہٹ کا شکار ہو جائیں، ہمیں نظر بھی نہ آئے تو ہمیں کیا سمجھ آئے گی یہ بندہ کیوں گھبراہٹ کا شکار ہے، جب تک وہ خود بتائے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھبرانے کو وحی بنا دیا تھا، آپ گھبراتے، اور یہ بھی سلسلہ شروع کے دنوں میں تھا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، جب آپ کو نبوت عطا کی گئی، تو جو پہلی وحی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل آپ کے اوپر کی گئی، ان وحیوں سے آپ گھبرا جایا کرتے تھے، لیکن جب فرشتہ مسلسل آنے لگا تو آپ کی گھبرانے والی کیفیت اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی تھی۔ دوسری کیفیت وحی کی وہ یہ تھی کہ گھنٹی جیسی آواز ہوتی ہے، اب گھنٹی بج رہی ہے، اس سے ہمیں کیا سمجھ آئے گی؟ آپ خود اندازہ کریں، کوئی جن، کوئی انسان، اب یہاں پہ میں ایسے ہاتھ مارتا ہوں، آپ کو آواز آئی ہے، اس آواز سے آپ کیا سمجھیں گے؟ کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، کیا بات ہو رہی ہے، کیا کہا جا رہا ہے۔ لیکن وحی کی یہ آواز ہوتی کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو گھنٹی جیسی آواز ہوتی، بس اتنا سنائی دیتا کہ گھنٹی بج رہی ہے، کیا کہا جا رہا ہے اس کسی کو سمجھ نہیں آتا۔ اللہ نے ایسے طریقے وحی کے مقرر کیے کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آ سکے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کہ کبھی کبھی وحی میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے، کبھی کبھی وحی میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور یہ وحی سب سے سخت ہوتی ہے مجھ پر۔ یعنی یہ جو گھنٹی کی آواز ہوتی ہے نا، وحی کی یہ قسم، یہ طریقہ مجھے سب سے مشکل لگتا ہے، سب سے سخت طریقہ ہے یہ۔ اور خود فرماتے ہیں کہ فَيُفْصَمُ عَنِّي، کہ جب وہ وحی کا سلسلہ، مطلب فرشتہ اپنی بات بتا چکا ہوتا ہے، وحی کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، میں جو کچھ بھی فرشتہ بتا کے گیا ہوتا ہے میں وہ یاد کر لیتا ہوں۔ یعنی مجھے اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ گھنٹی کی آواز ہے، لیکن اصل میں وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن نازل ہو رہا ہوتا تھا۔ یعنی اللہ نے کتنا بہترین طریقہ مقرر کیا نا قرآن کی حفاظت کا، کہ سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، انسان ہو یا جن ہو، اس کو یہ لگ رہا تھا گھنٹی بج رہی ہے، لیکن وہ گھنٹی نہیں تھی ہوتی، وہ کیا ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن نازل ہو رہا ہوتا تھا آپ کے سینے پر، اور کیا کہتے ہیں کہ جو کچھ فرشتہ بتا کے گیا ہوتا تھا میں اسے یاد کر لیا کرتا تھا۔ اور پھر تیسرا طریقہ، خراٹوں کی آواز۔ اب خراٹوں کی آواز سے کیا سمجھ آتی ہے؟ اب میں اور آپ، ہم میں سے کوئی سویا ہوا وہ خراٹے مار رہا ہو، پاس بیٹھا سن کے ہنسے گا، وہ یہ نہیں کہے گا یہ کوئی بات کر رہا ہے یا اس کو کوئی کچھ بات بتا رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام پر وحی کا یہ ایک طریقہ تھا
حفاظت قرآن کا یہ ایک طریقہ تھا، یہ ایک انتہائی اہم اقدام تھا جو اللہ نے اٹھایا تھا کہ خراٹوں کی آواز ہمیں سنائی دیتی، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہوتا؟ اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہو رہا ہوتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مجھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی دکھائیں کہ اللہ کے رسول پر وحی آتی کیسی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ نے کس سے کہا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ مجھے بتائیں اللہ کے رسول پر وحی آتی کیسے ہے۔ پھر وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے، یعنی جعرانہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر اپنے اصحاب کی جماعت کے ساتھ رکے ہوئے تھے۔ اچانک کیا ہوتا ہے کہ آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، آپ پر، یعنی آپ وہاں رکے ہوئے تھے تو وحی آ گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعلا کو بلایا، کہا یعلا بن امیہ جاؤ دیکھ لو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے اوپر ایک کپڑا تھا، ایسے آپ کے اوپر جیسے رومال ہوتا ہے نا، رومال تو ہم ماتھے تک رکھتے ہیں، لیکن آپ کا وہ کپڑا ایسے آگے تک تھا۔ تو کہتے ہیں یعلا بن امیہ کہ میں نے کپڑے کے اندر تشریف لے گیا، یعنی آپ کا کپڑا ایسے آگے تھا، میں اس کپڑے کے نیچے سے اندر تشریف لے گیا۔ تو وہ پھر خود کیفیت بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخمر الوجہ وہو یغط، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، وہو یغط، اور آپ کے خراٹے کی آواز آ رہی تھی، یعنی آپ کا چہرہ سرخ تھا اور آپ خراٹے لگا رہے تھے، تو آپ سے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ آپ خود اندازہ لگائیں، مجھے اور آپ اگر ہم سنیں یہ خراٹوں کی آواز تو ہمیں تو خراٹے ہی لگیں گے نا، لیکن جب اللہ کے رسول خراٹے کی آواز ان سے آتی تو وہ کیا ہوتا تھا؟ وہی نازل ہو رہی تھی، ہمیں خراٹوں کی آواز لگتی تھی۔ یہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا، قرآن کو بچانے کا، قیامت تک اس کو بچا کے رکھنے کا، نزول سے لے کے قیامت تک اللہ تعالیٰ نے یہ اقدام کیا ہوا تھا کہ وحی کی کیفیت اور طریقہ اللہ نے ایسا بنایا تھا کہ کوئی عام انسان اس کو سمجھنا چاہے بھی تو سمجھ نہیں سکتا۔ خراٹوں کی آواز سے، گھنٹی کی آواز سے، کسی کی گھبرانے سے میں اور آپ کیا سمجھیں گے؟ کچھ نہیں سمجھ سکیں گے جب تک وہ اگلا بتائے نہیں کہ میں کیوں گھبرا رہا ہوں، جب تک وہ اگلا بتائے نہیں کہ یہ گھنٹی کی آواز کیسی تھی، جب تک اگلا ہمیں بتائے نا کہ یہ خراٹوں کی آواز کیسے تھی، کیوں آ رہی تھی، تب تک ہمیں سمجھ نہ ہمیں آئے گی نہ ہی جنوں کو آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا اقدام کیا۔ اسی طرح شہد کی مکھی جیسی آواز، اب مکھیاں تو ہمارے ہاں ہوتی ہیں، شہد کی مکھی کی آواز نہ بھی سنیں، لیکن جو عام مکھیاں ہوتی ہیں اس کی آواز ہم سنتے کہ نہیں سنتے؟ مچھر کی آواز تو ہمیں اکثر سننے کو ملتی ہے جب کانوں میں بنبنا رہا ہوتا ہے، مکھیوں کی آوازیں ہم سنتے ہیں۔ اب مکھیوں کی آواز اگر ہمارے کانوں میں آئی تو ہم کیا سمجھیں گے؟ مکھی ہے، یہی سمجھیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ حیات تھے، جب آپ کے ارد گرد سے آپ سے جب مکھی کی آواز آ رہی تھی تو اس کا مطلب کیا تھا؟ فرشتہ وہی نازل کر رہا ہے۔ اب آپ خود نہ ڈالیں، مکھی کی آواز ہو، میں اور آپ کیا سمجھے گا؟ ہمیں سمجھ ہی نہیں آنی، ہم کوشش بھی کریں، ہمیں پتہ بھی ہو کہ فرشتہ وہی نازل کر رہا ہے، یہ اس لیے مکھی کی آواز ہے، ہم سمجھنا چاہیں، جن سمجھنا چاہیں، قسم خدا پاک کی وہ سمجھ نہیں سکیں گے۔ اب مکھی کی آواز سے کسی کو کچھ نہیں سمجھ آنی، لیکن اللہ نے یہ وحی کا طریقہ بنا دیا تھا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ ہم وحی کی آواز کو، مکھی کہ وحی آ رہی ہے، ہم مکھی کی جو بنبناہٹ کی آواز تھی اس سے پہچان لیتے تھے، یعنی مکھی کی جو بنبنانے کی آواز ہوتی اس سے ہمیں پتہ چل جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آپ تک بحفاظت پہنچانے کا اقدام کیا ہوا تھا۔ اسی طرح ایک اور طریقہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنا بوجھ پڑ جاتا کہ آپ کے قریب بیٹھا کوئی شخص اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب مثلا میں آپ کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ابھی مثلا گرمی کے دن ہوتے ہیں، ابھی تو بارشیں ہو رہی ہیں، تھوڑی گرمی کم ہے، اے سی بھی لگا ہوتا ہے، وہ مسجدیں جہاں اے سی بھی نہ ہو، اوپر سے حبس ہو، لائٹ چلی جائے، میں آپ کو جتنی مرضی مزے کی بات بتاؤں، جنت کا ذکر کروں، جہنم سے ڈراؤں، آپ کا دھیان کس طرف ہوگا؟
گرمی کی طرف پسینہ چھوٹ رہا ہے، کوئی ایسے پسینے صاف کر رہا ہے، کوئی بازو اوپر کر رہا ہے، کوئی گردن سے پسینے صاف کر رہا ہے، بال کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. کیوں؟ کیونکہ وہ تکلیف میں ہے، اس کو گرمی لگ رہی ہے، اس کا بات سننے کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی تو وہی اتنی سخت ہوتی کہ پاس آپ کے جسم کے ساتھ جو بھی چیز لگی ہوتی، ٹچ ہوتی، وہ اپنے درد کی طرف اس کا دھیان چلا جاتا ہے. اور یہ حدیث میں آتا ہے، عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کان لیوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو علی راحلتہ فتضرب بجرانها. آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک جانور کتنا مضبوط ہوتا ہے. 2 3 4 انسانوں کو تو جانور اونٹ آرام سکون سے اٹھا سکتے ہیں. اونٹ کے بارے میں باقاعدہ مقابلے ہوتے ہیں، آپ نے میلوں میں دیکھے ہوں گے کہ کس کا اونٹ زیادہ وزن اٹھاتا ہے. یہ مقابلے آپ سب نے دیکھے اور سنے ہوں گے کہ کس کا اونٹ زیادہ وزن اٹھاتا ہے. اور اونٹ اٹھا لیتے ہیں، وزن ریکارڈ بنا لیتے ہیں کہ اتنا وزن اٹھا لیتے ہیں، منوں ٹنوں کے حساب سے اونٹ وزن اٹھا لیتے ہیں. لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وحی کا وزن بیان کرتے کہ وحی کا وزن کتنا تھا. تو فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی، وہو علی راحلتہ، آپ اپنی سواری پر ہوتے، فتضرب بجیرانها، تو وحی کے وزن کی وجہ سے آپ کی جو سواری تھی وہ زمین کے ساتھ لگ جاتی. یعنی کھڑی ہے سواری، کھڑی ہے، وحی نازل ہونا شروع ہوئی، وحی کا اتنا وزن تھا کہ وہ سواری وحی کا وزن برداشت نہیں کر سکی اور زمین کے ساتھ لگ گئی. اب یعنی اس کو اپنا درد میں مصروف ہو گئی، اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے اوپر کون ہے. اور دوسری حدیث زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، فرماتے ہیں، اور اس سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے اصحاب سے پیار بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ اپنے اصحاب سے کس قدر محبت کرتے تھے. زید بن ثابت فرماتے ہیں، فأنزل اللہ تبارک و تعالی علی رسولہ، کہ اللہ نے آپ پر وحی نازل کی، اللہ نے آپ پر وحی نازل کی. وفخذہ علی فخذی، آپ کی ران میری ران کے اوپر تھی. یعنی یہ اللہ کے نبی کی ران، یہ صحابی کی ران، اللہ کے نبی کی ران ایسے صحابی کی ران کے اوپر تھی. یعنی اپنے اصحاب سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، ہماری طرح نہیں تھے کہ کوئی بھی عہدہ مل جائے تو اپنے ماتحت کو غلام سمجھ کے دربان بٹھا کے ہم ان کو اپنوں سے دور رکھتے ہیں. کوئی غریب میرے اس کمرے میں نہیں آنا چاہیے، کوئی غریب میرے پاس ملنے نہیں آنا چاہیے. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب سے کیا، غیروں سے بھی بے پناہ محبت کرتے تھے. کیا کہتے ہیں زید بن ثابت کہ آپ کی ران میری ران کے اوپر تھی تو اللہ نے آپ پر وحی نازل کی. اب کیا ہوا؟ فرمایا فثقلت علیہ، تو اس کا اتنا بوجھ ہو گیا، یعنی اس وحی کے نازل ہونے کا وزن، بوجھ اتنا زیادہ ہو گیا، کہنا کہ حتی خفت ان ترز فخذی، کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ اللہ کے رسول کی جو ران ہے وہ میری ران کو کچل ڈالے گی. یعنی آپ کی ران کے وزن سے میری ران کچل جائے گی، یعنی اتنا وزن ہوا کرتا تھا. آپ اب خود اندازہ لگائیں، ایک بندے کی ران میں ڈنڈے مارے جائے زور زور سے، اس کو دبایا جائے کسی مضبوط چیز سے، اور ساتھ میں اس کو کوئی بات سنائی جائے، اس کو بات سمجھ آئے گی؟ نہیں سمجھ آئے گی. اس کا درد، اس کا سارا دھیان اپنے درد کی طرف ہوگا کہ میرا یہاں سے خون نکل رہا ہے، مجھے یہاں سے توڑا جا رہا ہے، اس کا سارا دھیان اس طرف جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے وحی کے انتظامات کیے تھے کہ کوئی بندہ سن کر سمجھنا چاہتا تو سمجھ سکتا ہی نہیں تھا. اگر پاس ہے، اب مکھی کی آواز آ رہی ہے، پاس ہے تو گھنٹی کی آواز آ رہی ہے، پاس ہے، جڑا ہوا ہے جسم ساتھ، تو اس کا وزن اتنا ہے کہ وہ درد میں چلا جاتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان رسالت سے خود نہ بتائیں کہ فرشتے نے مجھے یہ کہا ہے، فرشتہ مجھے یہ بتا کے گیا ہے، اللہ نے مجھ پر یہ وحی نازل کی ہے. تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں پر اللہ کی قدرت کا آپ اندازہ لگائیں کہ جس اللہ تعالیٰ نے آپ تک وحی پہنچانے کے اتنے بہترین انتظامات کیے ہوں، تو وہاں پر کوئی عام آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس قرآن میں جو نا اعتراض ہے، اس قرآن میں جو نا وہ اشکالات ہیں، اس قرآن میں ایسی ایسی باتیں ہیں، اس طرح کی کتاب میں بھی لا سکتا ہوں، اس کتاب کی حفاظت ہو ہی نہیں سکتی؟ یقیناً اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ پھر بھی رکھے تو اس کو اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے، بلکہ اپنی پیدائش پر سوچنا چاہیے کہ اللہ کو پیدا کیوں ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کو
برداشت کیا اور ہمارے لیے تاکہ یہ امانت ہم تک پہنچے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح معنوں میں وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کا سچا تابع اور فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور